الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کا درس انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست بات کہنے کی اور قرآن کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت کریمہ کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، اور ان کے 3 جرائم کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے تو وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے آباء و اجداد نے بلکہ آیتوں کے انکار میں وہ اپنی ہی توریت کے خلاف جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبیوں کو ناحق شہید کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت میں بنی اسرائیل نے ایک ساتھ 43 اپنے انبیاء کو شہید کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، اور ان کے حق میں، ان کے دفاع میں جو نیکوکار نیک لوگ اٹھے اور انہوں نے منع کیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں بھی شہید کر دیا۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، کہ انصاف کا حکم کرنے والوں کو بھی یہ قتل کرتے ہیں۔ تو 3 جرائم ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، اور انصاف کا حکم دینے والے جو نیک لوگ ہیں انہیں قتل کرنا۔ فَبَشِّرْهُمْ، تو نتیجہ کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو چونکہ اللہ کی آیات کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اسی طرح اپنے انبیاء کی گستاخی کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، اور ظاہر ہے قتل سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اسی بنا پر جب انسان کافر ہو جائے تو اس کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے۔ انہوں نے چاہے کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کیے ہوں، چاہے یہ بڑے این جی اوز چلاتے ہوں، انہوں نے اپنے دور میں ویلفیئر کے کام کیے ہوں، بڑے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ یہ لوگوں کے سہارے بنتے ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا تو اس بنا پر ان کے دنیا اور آخرت کے اعمال برباد ہو گئے۔ وما لہم من ناصرین، اور اب ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ ان کو کچھ حصہ کتاب سے دیا گیا، انہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، پھر جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے وہم موردون، منہ پھیر لیتا ہے۔ اس روایت کے اس کے متعلق یہ ہے کہ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہے، کہ وہ لوگ کہ جنہیں توریت میں حصہ دیا گیا تھا، جب انہیں اللہ کی کتاب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اس میں سے فیصلہ کر لیں، تو پھر یہ گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ کتاب اللہ سے مراد توریت ہی ہے، اور اس کے متعلق روایات ہے کہ جب توریت میں کہا گیا کہ اس میں اس حکم کو تلاش کرو، اس میں سے نبی کی شان بیان کرو، تو پھر وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ جیسے کہ ایک واقعہ نقل ہوا کہ خیبر میں ایک یہودی نے ایک عورت سے زنا کیا، اور وہ یہودی اعلیٰ خاندان کا تھا، تو اس کے متعلق یہ حکم صادر ہوا کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ تو یہود کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، توریت لے آؤ۔
اور ان کے ایک عالم دین نے توریت پڑھنا شروع کی، جب سنسار کر دینے کی سزا یعنی رجم کرنے کی سزا کی آیت آئی تو اس آیت پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن جو پہلے یہودی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ان کا ہاتھ اٹھایا اور وہ آیت پڑھی کہ جس میں رجم کی سزا تھی، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ قتل انہیں سنسار کر دیا گیا سزا کے طور پر۔ تو جب یہ معاملات ہوئے تو پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نشانیوں کا بھی ہے کہ آپ کی واضح نشانیاں توریت میں موجود تھیں، اور جب انہیں دعوت دی جاتی کہ توریت میں فیصلہ کرو دیکھ کر، تو پھر وہ بے رخی کرتے ہوئے منہ موڑ لیتے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، قرآن موجود ہے، لیکن وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں جب ان کے اپنے مطلب کا مسئلہ نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے ذالک بانہم قالوا، یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کی ایسی ہی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کے اندر یہ جرت اس لیے تھی کہ انہوں نے یہ ازیوم کر لیا تھا، یہ مان چکے تھے خود سے، ایک خیالی تصور تھا کہ وہ خود کچھ بھی کرتے چلے جائیں، ان کو آگ صرف گنتی کے چند دن چھوئے گی اور وہ پھر بالآخر جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ تصور کہاں سے آیا؟ لیکن قرآن کریم میں ہی سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دن آگ چھوئے گی، تو اللہ نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم نے اگر اللہ سے کوئی عہد لیا ہے، تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے کہ تمہیں صرف چند دن آگ میں رکھا جائے گا پھر چھوڑ دیا جائے گا، پھر تو ٹھیک ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو تم جانتے نہیں تو ویسی بات کیوں کرتے ہو؟ تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو سمجھتا تھا کہ ہم کچھ بھی کرتے چلے جائیں ہمیں چند دن آگ چھوئے گی اور ہم جنتی ہو جائیں گے، اور انہوں نے دین کا، اسلام کا انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے، قرآن کو ماننے سے منکر ہو گئے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی شعار ہمارے معاشرے میں کئی مسلمان طبقوں میں بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صرف شاید وہ سید ہے تو اس بنا پر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور وہ براہ راست جنت میں داخل ہوگا۔ سید کا بہت اعلیٰ مقام ہے، آل رسول کا ایک بلند مقام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اگر سید خود یہ سمجھے کہ چونکہ میں سید ہوں اور آل رسول ہوں اور میں کچھ بھی کرتا رہوں، میں کسی بھی طرح کی نافرمانی کروں اور دین کے شعار کو چھوڑ دوں لیکن تب بھی میں براہ راست جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا، تو یہ سراسر ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ یہی معاملہ بہت سے ایسے مریدوں کا ہے جو کسی جعلی یا ڈبہ پیر کے ہاتھ میں ہیں، جو اپنے مریدین کو یہ دلاسا دیے ہوئے ہیں کہ تم کچھ بھی کرتے چلے جاؤ، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تمہاری بدعمالیاں ہوں، لیکن تم جو ہے وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، ہمارے فلاں بزرگ سے سفارش کریں گے، فلاں بزرگ شفاعت کریں گے، ہمارے سلسلہ بڑا مضبوط ہے، اس لیے اب تم جیسے بھی رہو تم پکے جنتی ہو، چونکہ تم محفل نعت میں بیٹھتے ہو، چونکہ تم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہو، اور چونکہ تم ہمارے مرید ہو اس لیے تم جنتی ہو۔ اس لیے اگر کوئی ایسا پیر ہے جو آپ کو لازماً آپ کچھ بھی کرتے چلے جائیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ پیر ہی صحیح نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ اس خوش فہمی میں ہیں، اور پھر ایک وہ طبقہ ہے جو انسانیت کی خوش فہمی میں ہے کہ ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، لیکن چونکہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہم سوشل ویلفیئر میں کام کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی اللہ جو ہے وہ جنت میں ڈال دے گا، کیونکہ یہ عبادات اتنی اہم نہیں ہیں جتنے حقوق العباد اہم ہیں۔ تو یہ تمام تر لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمان تو ہیں لیکن خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا یا ان پر عذاب نہیں ہوگا، ان کے اپنے بنائے ہوئے تصورات کی وجہ سے۔ تو یہ سب لوگ غلط ہیں۔ صحیح وہی ہے کہ جو کہے قولو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی، جو شریعت کو اور دین کو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس مکمل پیکج کو قبول کرے اور پورے مکمل پیکج پر عمل کرے۔ جو اس کے ایک جز کو لے لے گا تو پھر وہ
دین پر نہیں چل رہا. اور پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جب انسان خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بے نمازی بھی ہوتا ہے, وہ رشوت بھی لیتا ہے, وہ حرام بھی کماتا ہے, وہ فحش چیزوں میں بھی انوالو ہو جاتا ہے, لیکن پھر اس کے بعد تھوڑا سا جھوم کر, تھوڑے سے آنسو بہا کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بخش دیا جائے گا. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, لیکن رحمت سے وہ امید جو انسان کو اچھے عمل سے روک دے, گناہ سے نہ روکے, تو ایسی امید جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کافر یہودی, یہ جو سمجھ رہے ہیں آج کہ ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا اور گنتی کے چند دن جہنم میں جائیں گے اور پھر وہ بخش دیے جائیں گے, اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ تصور قائم کر کے انہوں نے میرے نبی کا بھی انکار کیا, قرآن کا بھی انکار کیا. اب ان کی کیا حالت ہوگی؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ, تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں. ان کی کیا حالت ہوگی جس دن ہم انہیں قیامت میں بلائیں گے اور اس قیامت کے وقوع پذیر ہونے میں, سب کے اکٹھا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. جس نے جو کیا ہوگا اس کی کمائی ملے گی, جس نے اچھا عمل کیا, جس نے برا عمل کیا, جس نے زندگی جیسی گزاری, اس کا مکمل بدلہ عطا کیا جائے گا. اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے وہ بڑی ہی زبردست آیت ہے. قرآن مکمل ہی زبردست ہے, لیکن یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس کا جو پڑھتے کے ساتھ ہی ایک دل پر اثر طاری کرتی ہے. ہمارے بزرگان دین سے اس آیت کو پڑھنا کثرت سے ثابت بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول جمعے کے دن نماز میں شریک نہ ہو سکے, تو حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پر ایک یہودی کا قرضہ تھا اور وہ میرے گھر کے باہر ہی تھا, اور وہ اس خواہش میں تھا کہ میں جیسے ہی نکلوں تو وہ مجھے گرفتار کر لے, اس لیے میں جمعے میں شامل نہیں ہو سکا. تو حضور نے فرمایا کہ ایک کام کرو, یہ آیت پڑھا کرو, اگر تمہارے اوپر زمین کے برابر سونا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اسے پورا کر دے گا. اس آیت کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں. اس کے متعلق شان نزول تو یہ ہے, ایک تو اس کا کانٹیکسٹ ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل اس غرور میں تھے کہ ہم وہ ہیں کہ جس میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں, ہمیشہ رسالت, نبوت, اللہ کی کتاب ہماری نسل میں تھی, اور یہ جو نبی ہیں یہ قریش میں سے ہیں, یہ ہاشمی ہیں, یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری نسل جس کا فار گرانٹیڈ اس کا حق ہے کہ اس میں نبی آئے, ہمیشہ بادشاہت اس میں ہو, تو کیسے بادشاہت کسی اور جگہ چلی جائے؟ ایک تو علماء نے یہ بیان کیا جو کانٹیکس کے لحاظ سے. دوسرے یہ تفسیر بیان ہوئی کہ فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی مومنین کو کہ ان قریب تمہارے پاس روم اور فارس کی بھی سلطنت ہوگی. تو یہودیوں نے بڑے حیرت کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو اتنی بڑی سلطنتیں ہیں, اتنے محفوظ ان کے قلعے ہیں, ان کے پاس اتنا ساز و سامان ہے, ان کی دفاعی صلاحیت اتنی زبردست ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمان جو بظاہر اتنے کمزور ہیں ان کے پاس روم اور فارس کی سلطنت آ جائے, حکومت آ جائے؟ لیکن وقت نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی, جو بشارت دی, وہ بالکل صحیح صادق ہوئی, اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. قل, اے حبیب آپ فرما دیجئے, اللہم مالک الملک, اے اللہ ملک کے مالک, تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر, تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. بادشاہت ہو یا سلطنت ہو یا سلطنت کا چھننا ہو, اسی طرح عزت ہو یا ذلت ہو, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز اللہ کی جانب سے ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ میری اپنی قابلیت ہے, میری اپنی ذہانت ہے, میرا خاندان ہے, میرا اپنا کوئی کمال ہے, یا میری نسل میں کوئی کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں بادشاہت عطا کی, ہمیں سلطنت عطا کی. یہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت عطا فرماتا ہے, جسے چاہے ذلت عطا فرماتا ہے. عزت, ذلت, حکومت, سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے, اس میں انسان کا کمال نہیں,
اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کسی کو ذلیل و رسوا کر دے, اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو عزت دے, تاج پہنائے, دنیا میں اس کی محبت اس کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عباس, اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے, اور اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے نصیب میں لکھ دیا ہے. اس لیے انسان کو دنیا میں گھبرانا نہیں چاہیے, اسے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے وقار کا کیا, اسے لوگوں کی چمچہ گیری نہیں کرنی چاہیے بیجا, وہ لوگوں کے آگے بیجا جھکے نہیں بلکہ اپنی عزت وقار کو قائم رکھے, اپنا حلال رزق کمائے, ایمانداری سے کام کرے, جو حق بات ہو وہ کہے, اور پھر اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت و ذلت دینے والا ہے. اور پھر فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل, تو رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے, وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے, وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے, وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اور جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی خصوصیت ہے کہ عزت, ذلت, حکومت سب اللہ دیتا ہے, اور یہ جو دن اور رات کی تبدیلی ہے یہ بھی اللہ کرتا ہے, اور پھر مردہ سے, ایک نطفے سے, ایک گندے پانی کے ملاب سے اللہ تعالیٰ زندہ پیدا کر دیتا ہے, اور پھر اس زندہ کو اللہ تعالیٰ پھر موت دیتا ہے اور مردار کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بے حساب جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. یہ سب اللہ کا کمال ہے, اس کی قدرت ہے, اسی لیے وہی اس لائق ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے. آگے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء, تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. کافر سے دوستی سے مراد یہ ہے کہ اسے اپنا ہمراز بنانا, اس سے محبت کا رشتہ, اس سے ایک دلجوئی, اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ, یہ ناجائز ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. دنیاوی معاملات میں آپ کے ساتھ آپ کی کمیونٹی میں کرسچنز ہیں, جیوز ہیں, ہندوز ہیں, یا کوئی اور مذہب رکھنے والا ہے, تو آپ اس سے نارمل تعلقات رکھ سکتے ہیں, اس سے اچھے اخلاق سے بات کریں گے, اس سے تحفے تحائف کا سلسلہ ہو سکتا ہے, آپ اس سے تجارت کریں گے, وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کی اسی طرح ہوں گی, اور اسی طرح ملکوں کے درمیان بھی یہ سب کچھ ہوگا, لیکن ان سے محبت کا رشتہ نہیں ہوگا, انہیں آپ اپنا ہمراز نہیں بنائیں گے, ان سے ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوگی, کیونکہ کافر سے یہ تمام چیزیں رکھنا ناجائز ہے. اس کے کفر کو برا جاننا ضروری ہے, اور جب محبت کا رشتہ پیدا ہوتا ہے, جب ایموشنل اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے, تو دو باتیں ضرور ہیں کہ یا تو آپ اس کے کفر کو ہلکا جاننا شروع کر دیں گے, آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ یہ بڑا اچھا انسان ہے, اگر کفر کر لیا تو کیا ہوا, تو اگر کفر کو ہلکا جانیں گے تو آپ کے اپنے ایمان کو خطرہ ہوگا, یا پھر آپ مرعوب ہو جائیں گے اور خود اس کے دین کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اس لیے اسلام نے اس پر پابندی لگا دی کہ جسے محبت والی دوستی کہا جاتا ہے, ایک تو وہ دوستی ہے جو صرف تعلقات کی حد تک ہو, لیکن ایک وہ دوستی کہ جس میں محبت اور راز کی باتیں کرنا, اپنی ہر چیز شیئر کرنا, جب وہ آ جائے تو یہ ناجائز ہے. اور یہی معاملہ ملکوں کے ساتھ بھی ہے کہ ملک میں دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. یہ آیت کریمہ کا شان نزول تب ہوا جب جنگ احزاب میں ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کچھ یہودی ہیں جو ہمارے حلیف ہیں, ہم ان کو بھی لے آئیں. تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں, آپ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, تو جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں, اور پھر بربادی ہی مقدر ہے. آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کے وقت شریف مکہ نے برطانیہ کی حکومت کی سپورٹ سے بغاوت کا معاملہ ہو, چاہے وہ مغلیہ دور میں مختلف
مقامات کے سردار اور پرنسز، اور انہوں نے رشوت لے کر اور برطانوی حکومت کا ساتھ دے کر اپنے مسلمانوں سے سپورٹ چھین لی ہو، یا ان کے خلاف بغاوت کی ہو، یا آپ دنیاوی حالات میں پچھلے 50 سال میں دیکھ لیں کہ کس طرح مسلمان ملکوں نے باہمی اختلافات کیے اور باہر کے یہودی اور عیسائی ممالک کا ساتھ دیا. ان تمام چیزوں میں آپ دیکھ لیں کہ بالآخر غلامی، کمزوری، بربادی یہ مقدر ہے. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. بس یہ اسی سے ہمارے حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے کہ جب بات ہو کسی مسلمان ملک کی اور آپ اسے چھوڑ کر کافر کو دوست بنائیں. اس میں علامہ قرطبی نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اہم فیصلے، آپ کی ساری مشاورت، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا پالیسی بنانی ہے، یہ سب آپ کی کفار کے ساتھ ہو. اور یہ آیت آپ کی خارجہ پالیسی، فورن پالیسی کے حق میں بالکل واضح آیت ہے کہ جب آپ فورن پالیسی کی بات کریں، جب آپ خارجہ اپنی دفاعی پالیسی آپ بنائیں، تو اس میں آپ نے کافروں کو دوست نہیں بنانا، بلکہ بس اپنا تحفظ رکھنا ہے، لیکن اپنے دین کی اصل دیکھنی ہے اور مسلمان ملک اور دیگر مسلمانوں کا پہلے خیال کرنا ہے. آگے فرمایا الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو. یعنی جب کوئی ڈر ہو تو پھر انسان جو ہے وہ جب خوف آ جائے تو پھر اس میں اس طرح کا معاملہ کر سکتا ہے کہ جس میں رعایت ہو، لیکن اس میں بھی کسی دوسرے مسلمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر ایک مسلمان پر کافر غالب آ جائے اور اسے مجبور کرے کہ دوسرے مسلمان کو قتل کر دو، اس سے زنا کرو، اس کا مال چھین لو، تو تب بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی. ہاں لیکن جہاں تک وہ بات ہے کہ ان سے دوستی نہ کرو یا ان سے وہ رشتہ نہ رکھو، تو جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ خوف ہو تو پھر اس طرح کے رشتے قائم کیے جا سکتے ہیں. پھر اس میں آپ کو رعایت ملتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پر کہا کہ اگر کوئی شخص حالت اکراہ میں ہو اور اسے پتا ہے کہ اگر وہ کلمہ کفر نہیں کہے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تو اب اس کے لیے رعایت ہے کہ وہ اس کا دل ایمان پر جمع رہے اور وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے. حالانکہ ابھی بھی افضل یہ ہے کہ وہ کلمہ کفر نہ کہے اور توحید پر قتل کر دیا جائے تو وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا، لیکن اس کی اجازت ہے کہ دل ایمان پر مطمئن ہو اور زبان سے کلمہ کفر کہتا ہو، تو پھر یہ جائز ہے. غالباً یہ اس مقام پر بھی اسی طرح کی رعایت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. اللہ کے غضب سے ڈرو. آج دنیا میں تم اپنی معیشت کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کفار کا ساتھ دے کر دیگر مسلمان ملکوں پر حملہ کرتے ہو، انہیں تباہ و برباد کرتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم فرما دو کہ تم اپنے دل کی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو چاہے انسان عمل چھپ کر کرے یا ظاہر کرے، اللہ کے علم میں ہر چیز موجود ہے. اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کامل قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا. وما عملت من سوء، یا پورا کا ترجمہ دیکھ لیں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اور یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا. تودو لو ان بینہا و بینہ امدم بعیدا، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو اللہ نے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ اس دن ہر ایک کے اچھے برے اعمال بالکل ظاہر ہوں گے، اور اس دن ہر شخص یہ تمنا کرے گا کہ ان کے اعمال اور ان کے درمیان ایک مسافت قائم ہو جائے، ایک کوئی چیز حائل ہو جائے، اور وہ انہوں نے جو دنیا میں کیا انہیں جواب نہ دینا پڑے، اور
لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت بڑا مہربان ہے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بار بار متنبع کر رہا ہے کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اس کی پکڑ سخت ہے. ہدایت پہ آ جاؤ، دین کو مان لو، جیسا کہ دین نے کہا ہے اس پر عمل کر لو. لیکن آج اگر تم اس دین سے غافل ہو، آج تو مسلمان ہوتے ہوئے اگر دینی شعار کی توہین کرتے ہو، تمہیں علماء، مفتی، تمہیں دینی کتابیں، تمہیں دین کے بزرگ سب بہت برے لگتے ہیں، تم ان سے ان کے دین کو یہ دین نہیں سمجھتے، تم نے اپنا کوئی خود ساختہ دین بنا رکھا ہے، تو بس پھر تم تیار ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اور اسی طرح اگر تم مسلمان ہونے کے باوجود نافرمانیوں میں ہو، ساری زندگی بے نمازی ہو، زنا میں ہو، شرابی ہو، اللہ کی واضح نافرمانی کرتے ہو، تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرو. اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. تو جو اس کے بندے بن کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر بہت مہربان ہے. یہاں پر آج ہم اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس کوشش کا ڈھیروں اجر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.